وہ جن کون تھا جو محل کی دیواروں سے سرگوشیاں کرتا تھا؟ کیا شہزادی نے سچی محبت کی یا دشمن سے رشتہ جوڑ لیا؟ ایک ایسی کہانی جو آپ کا دل چیر دے گی۔ ہر راز جاننے کے لیے آخر تک یہ کہانی ضرور سنیں۔ رات کے پچھلے پہر کی ہوا میں خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ستارے دھندلے تھے، جیسے کوئی انہیں ابھی چھپا رہا ہو۔ محل کی دیواریں اس وقت ویران قبرستان لگ رہی تھیں۔ شہزادی نایاب سفید چادر اوڑھے محل کی سب سے اونچی چھت پر بیٹھی تھی۔ چاند کی نیلی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی اور سوالوں کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ نایاب دل میں: ماں، تم اتنی جلدی مجھے کیوں چھوڑ گئی؟ ہر شے ادھوری ہے، محل کے سب لوگ پرائے ہو گئے۔ کیا کوئی ہے جو مجھے سن سکے؟ ہوا میں ہلکی سی سنسناہٹ ابھری، لگتا تھا جیسے کسی نے کان میں سرگوشی کی ہو۔ آواز آئی: شہزادی، تم تنہا نہیں ہو۔ نایاب چونک کر پیچھے مڑی۔ سامنے کچھ نہیں تھا، بس خالی دیواریں اور لرزتے پردے۔ نایاب بولی: کون ہو؟ سامنے آؤ۔ ہوا میں نیلی روشنی لہرائی۔ پہلے وہ روشنی دھواں بنی، پھر اس دھوئیں سے ایک چہرہ ابھرا، خوبصورت، اداس، سبز آنکھوں والا۔ میں زارون ہوں، تمہاری ماں کا راز جاننے والا، اور اس محل میں قید ایک جن ہوں۔ نایاب کی آنکھوں میں خوف اور حیرت دونوں اتر گئے۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر پوچھا: اگر تم جن ہو تو مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ زارون نے آہستہ سے گردن جھکائی: میں کچھ نہیں چاہتا، سوائے اس کے کہ تم تنہا مت رہو۔ اس رات سے جب تم پیدا ہوئیں میں تمہیں دیکھتا آیا ہوں۔ نایاب کے ہونٹ کانپے۔ وہ رات جس رات میری ماں مر گئی؟ زارون کی سبز آنکھیں اور بھی اداس ہو گئیں۔ ہاں، اس رات میں سب جان گیا تھا، مگر میری قید ٹوٹ نہ سکی، اور تمہاری ماں۔ زارون کی آواز رک گئی۔ ہوا ایک لمحے کو تھم سی گئی۔ آخر یہ کیسا راز ہے؟ کیا میرا باپ بھی کچھ مجھ سے چھپا رہا ہے؟ نایاب نے ہمت کر کے کہا: اگر تم واقعی میری ماں کے محافظ تھے تو میرے سوالوں کے جواب دو۔ سچ بتاؤ، اس رات کیا ہوا تھا؟ زارون خاموش رہا۔ اس کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ اس وقت سچ سننے کے لیے تم تیار نہیں ہو نایاب، لیکن جب وقت آئے گا یہ پھول تمہیں سچ تک لے جائے گا۔ زارون نے اپنی ہتھیلی آگے کی۔ ہتھیلی پر نیلے رنگ کا ننھا سا پھول چمک رہا تھا۔ نایاب نے ڈرتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ پھول کو چھوتے ہی اس کی آنکھوں کے آگے تصویریں دوڑنے لگیں۔ اس کی ماں کا چہرہ، محل کی خالی راہداری، اور اس کے باپ کی کالی چھاپ۔ نایاب کی سانس پھول گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ زارون کی آواز ہوا میں گونجی۔ محبت اور سچ دونوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور تمہاری آزمائش اب شروع ہوئی ہے۔ اس رات کے بعد زارون بار بار آتا رہا۔ ہر رات اس کا چہرہ نایاب کو اور مانوس لگنے لگا۔ ایک رات چاند پورے جوبن پر تھا۔ نایاب نے دھڑکتے دل سے پوچھا: زارون، کیا تم کبھی آزاد ہو سکو گے؟ زارون نے چپ چاپ اس کی طرف دیکھا۔ نایاب، اگر تم میرا راز جان لو تو شاید میری قید ٹوٹ جائے، لیکن پھر شاید تم مجھ سے نفرت کرنے لگو۔ نایاب کی آنکھوں میں نمی تیز ہو گئی۔ اس نے پہلی بار اپنے دل کی بات کہی: میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ زارون نے اس کا ہاتھ ہتھیلی میں لیا۔ اس کی سبز روشنی نایاب کے چہرے پر پڑی۔ زارون بولا: یہی تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے اور سب سے بڑی طاقت بھی۔ اگلی رات نایاب اپنے کمرے سے چپکے سے نکلی۔ چاندنی میں محل کی راہداریوں کا رنگ بھی پر اسرار تھا۔ اس کے قدم خود بخود اس کتب خانے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں برسوں سے کوئی نہیں گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو گرد اور ٹھنڈک کا ایک بھنور سا اٹھا۔ کتب خانہ کی دیواروں پر لٹکی پرانی تلواریں اور قیمتی تومار ایک رات کی طرح خاموش تھے۔ نایاب نے ایک الماری کھولی۔ وہاں ایک پرانا رجسٹر رکھا تھا، اس کی ماں کی ڈائری۔ نایاب دل میں بولی: شاید اس میں وہ سچ چھپا ہو جو زارون مجھ سے چھپا رہا ہے۔ اس نے ڈائری کھولی۔ ایک ہی صفحے پر سارے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ الفاظ یہ تھے: اگر کبھی نایاب یہ پڑھے، جان لے میرا سب کچھ اسی جن پر قربان ہو چکا ہے، میرا محافظ، میرا راز اور میری آخری امانت۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم کون تھے ماں کے لیے زارون؟
اچانک اس کے پیچھے آہٹ ہوئی۔ وہ پلٹ کر دیکھنے ہی والی تھی کہ کسی نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ زارون کی سرگوشی، یہاں مت آؤ، یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں۔ تو پھر سچ کہاں چھپا ہے؟ نایاب نے کہا۔ زارون کے سبز آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھے۔ زارون نے کہا، وہ سچ تمہارے خون میں چھپا ہے۔ جس دن تم اپنے دل کی بات تسلیم کر لو گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ نایاب کی سانس اکھڑنے لگی۔ کیا تم جانتے ہو میں کیسا محسوس کرتی ہوں؟ زارون نے لمحے بھر کو چپ رہ کر اس کے رخسار کو چھوا۔ زارون نے کہا، محبت کی خوشبو چھپائی نہیں جا سکتی، اور اس محل کی ہر دیوار گواہ ہے تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ نایاب کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری اور اس کی پلکیں نم ہو گئیں۔ وہ دونوں پھر محل کی چھت پر آ گئے۔ چاند آسمان کے عین بیچ میں جگمگا رہا تھا۔ زارون نے اپنی ہتھیلی پھیلائی۔ نیلی روشنی اس کے ہاتھ سے نکل کر چمکتی ہوئی نایاب کی ہتھیلی پر اتر گئی۔ زارون نے کہا، یہ میری روح کا حصہ ہے، اب تمہارا بھی ہے۔ جب تم اس نیلے پھول کو کھلا دو گی، میری قید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ نایاب نے پھول کو آنکھوں سے لگا لیا۔ نایاب نے کہا، اگر میری محبت سچی ہے تو تمہاری قید ٹوٹے گی۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی زارون۔ چاندنی میں دونوں کے سائے ایک ساتھ جڑ گئے۔ اچانک محل کی راہداریوں میں کسی کے قدموں کی چاپ گونجی۔ ایک خادم نے پردے کے پیچھے سے یہ سب دیکھا۔ وہ دبے قدموں بھاگتا ہوا بادشاہ کے کمرے پر پہنچا۔ خادم بادشاہ کے پاس آ کر بولا، عالی جا، شہزادی راتوں کو کسی جن سے باتیں کرتی ہے۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی۔ بادشاہ نے کہا، اس جن کا نام زارون ہے؟ خادم نے رسے ہوئے سر ہلایا۔ بادشاہ بڑبڑاتے ہوئے بولا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ قید اب تک کیوں نہیں ٹوٹی؟ اگر وہ سچ سب کو بتا دے، میرا تخت سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگلی رات نایاب چھت پر آئی تو زارون کا چہرہ اتنا سنجیدہ کبھی نہیں دکھا تھا۔ نایاب نے پریشان ہو کر کہا، کیا ہوا زارون؟ زارون نے چاند کی طرف دیکھا۔ تمہارا باپ جان گیا ہے، اور وہ وہی کرے گا جو برسوں پہلے کیا تھا۔ نایاب کے قدم ڈگمگا گئے۔ نایاب نے کہا، کیا میرا باپ میری ماں کی موت کا ذمہ دار تھا؟ زارون نے لمبی سانس لی۔ اب وقت آ گیا ہے نایاب، سب کچھ جاننے کا، مگر سچ کی قیمت تمہاری محبت ہو سکتی ہے۔ نایاب کی آنکھوں میں چمک اور دکھ ایک ساتھ آئے۔ نایاب نے کہا، میں سب جانوں گی، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ رات کا آخری پہر تھا۔ نایاب کے ہاتھ میں وہ نیلا پھول تھا جو زارون نے اسے دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم چمک رہا تھا، اب وہ سب جان کر رہے گی۔ اچانک کھڑکی کی جالی ہلنے لگی۔ ہوا میں نیلی روشنی ابھری اور زارون نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور دکھ کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ نایاب نے پوچھا، زارون، آج سب کچھ بتا دو، میرا دل اب اور بوجھ نہیں سہ سکتا۔ زارون نے گردن جھکا لی۔ اس کی گہری سانس کمرے میں سرد ہوا کی لہر بن گئی۔ زارون نے کہا، اگر میں تمہیں سچ بتاؤں گا، تمہیں میرا چہرہ نفرت کے پردے میں چھپا دکھے گا۔ کیا تم پھر بھی سننا چاہتی ہو؟ نایاب نے اپنی کانپتی انگلیاں اس کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ نایاب نے کہا، محبت میں سچ سے ڈرنا بزدلی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، سچ جان کر بھی تم سے دور نہیں جاؤں گی۔ زارون نے آنکھیں بند کیں۔ اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا درد شامل تھا۔ زارون نے وہ راز کھول دیا۔ تمہاری ماں ملکہ ماہرہ میرا اعتبار کرتی تھی، میں ان کا محافظ تھا، لیکن وہ ایک راز جان چکی تھی۔ تمہارے باپ کی سلطنت کی بنیاد قتل اور دھوکے پر رکھی تھی۔ اسی رات جب سو رہے تھے، میں ان کی حفاظت کے لیے کمرے کے باہر کھڑا تھا، اور پھر تمہارے باپ نے خنجر سے ان کا سینہ چاک کر دیا اور سارا الزام مجھ پر لگا دیا۔ اسی لمحے مجھے جادو سے قید کر دیا گیا۔ نایاب کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب گئی۔ نایاب نے کہا، میرے پاپا نے؟ زارون کی سبز آنکھوں سے روشنی پھوٹ پڑی۔ اس نے کہا، ہاں، اور آج وہ جان چکے ہیں کہ تم میری روح سے بن چکی ہو۔ تمہاری محبت میری قید توڑ سکتی ہے، لیکن اگر تم نے یہ قدم اٹھایا، تم ان کے عذاب سے نہیں بچو گی۔ نایاب کے آنسو اس کے ہاتھ پر گرے۔ نایاب نے کہا، میں اس عذاب سے نہیں ڈرتی۔ اگر میری ماں کے خون کی سچائی یہ ہے تو میں دنیا کے سامنے لاؤں گی۔ اسی رات بادشاہ اپنے خفیہ کمرے میں خادموں کے جھرمٹ میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، شہزادی اس جن کے قابو میں جا چکی ہے،
اگر وہ نیلا پھول کھلا دے زارون آزاد ہو جائے گا اور میرا انجام وہی ہوگا جو میں نے ماہرہ کو دیا۔ ایک خادم کانپتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے کہا، حضور حکم کریں، ہم شہزادی کو قید کر لیں؟ بادشاہ کی مٹھی بند ہو گئی۔ نہیں، اسے کل دربار میں بلا کر سب کے سامنے الزام لگاؤں گا کہ وہ جنون میں آ چکی ہے۔ اگر وہ پھول کھلائے گی اسے تخت کا حق کھو دینا ہوگا۔ چاند ڈلنے کے وقت نایاب نے زارون کا ہاتھ تھاما۔ میں کل سچائی سناؤں گی، اگر میرا تخت چھن گیا تو بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ زارون کے چہرے پر پہلی بار اداسی کی جگہ سکون چھا گیا۔ زارون نے کہا، تمہاری ہمت وہ روشنی ہے جس نے مجھے صدیوں کی قید سے جگایا۔ اگر تم چاہو اس پھول کو آج رات ہی چاند کی روشنی میں کھلا دو، میری قید اسی پل ٹوٹ جائے گی۔ نایاب نے نیلا پھول آسمان کی طرف اٹھایا۔ چاندنی اس پر پڑی تو وہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا۔ اس سے روشنی کی نرم لہریں اٹھنے لگیں، لیکن اگلے لمحے محل کی راہداری میں تیز قدموں کی گونج ابھری۔ محافظوں نے کمرہ کا تالا توڑ دیا۔ محافظ زور سے چلائے، شہزادی آپ گرفتار ہیں، بادشاہ کا حکم ہے۔ دربار پوری طرح جگمگا رہا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، چہرے پر غصہ اور اندر گہری گھبراہٹ چھپی ہوئی تھی۔ وزیر، امرا، محافظ اور رعایا کے کچھ لوگ جمع تھے۔ محل کے مرکزی دروازے سے شہزادی نایاب داخل ہوئیں۔ اس کے ہاتھ میں نیلا پھول تھا، کھلا ہوا، روشن۔ سب کی نظریں اس پھول پر جمی تھیں جو کسی عام پھول کی طرح نہیں بلکہ کوئی جادوئی شے لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، شہزادی نایاب، کیا تم جانتی ہو کہ تم نے سلطنت کے اصول توڑے ہیں؟ جنات سے دوستی اور محبت ناقابل معافی جرم ہے۔ نایاب نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ شاید پہلی بار، نایاب نے کہا، اور کیا اپنی بیوی کا قتل کرنا اور اس کے محافظ پر الزام ڈالنا معافی کے قابل ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ نایاب، یہ بکواس نہیں، سچ ہے۔ زارون میری ماں ماہرہ کا محافظ تھا اور تم نے خود اسے قتل کروایا تاکہ تمہارے ظلم کا راز نہ کھل جائے۔ وزیر بولا، شہزادی اگر یہ سچ ہے تو ثبوت۔ نایاب نے نیلا پھول بلند کیا۔ پھول سے ایک نیلی روشنی نکلی جو آسمان سے جا ملی۔ کمرہ لرزنے لگا۔ روشنی میں زارون نمودار ہوا پوری شان سے۔ اس کا قد لمبا، آنکھوں میں چمک اور ہاتھ میں وہی خنجر جس پر ماہرہ کا خون لگا تھا، جو کبھی صاف نہیں کیا جا سکتا۔ زارون گمبھیر آواز میں بولا، یہی وہ خنجر ہے جس سے ملکہ ماہرہ کا قتل کیا گیا۔ اس پر بادشاہ کے نشان ثبت ہیں اور یہ سچ آج ہر دل کے پردے پر لکھا جائے گا۔ دربار میں شور اٹھا، سب دم بخود رہ گئے۔ بادشاہ کرسی سے کھڑا ہو گیا، مگر اب اس کے چہرے پر اقتدار کا غرور نہیں، خوف اور شکست تھی۔ بادشاہ چلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں بادشاہ ہوں، تم سب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نایاب نے کہا، نہیں، تم بادشاہ تھے، آج سے سچائی کی حکمرانی ہوگی اور تم میری ماں کے قاتل صرف قیدی ہو۔ محافظ آگے بڑھے، بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی غرور نہ تھا۔ وزیروں نے نایاب سے درخواست کی۔ وزیر بولا، شہزادی اب آپ ہی سلطنت کی وارث ہیں، براہ کرم تخت سنبھال لیں۔ نایاب نے کچھ لمحے خاموشی سے زارون کی طرف دیکھا۔ نایاب بولی، تخت سے زیادہ قیمتی چیز میں پا چکی ہوں، سچ اور محبت۔ سلطنت کسی ایماندار وزیر کے سپرد کی جائے۔ میں زارون کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ رعایا نے آنکھوں میں احترام لیے جھک کر شہزادی کو سلام کیا اور شہزادی نایاب اپنی محبت زارون کے ساتھ محل سے باہر نکل گئی۔ کہتے ہیں کہ شہزادی اور جن نے ایک ایسی وادی میں نیا گھر بسایا جہاں نہ کوئی جھوٹ تھا نہ ظلم، وہاں محبت، سچائی اور وفا کا راز تھا، اور نیلا پھول جو کبھی محل کی نشانی تھا آج بھی چمکتا ہے ان تمام محبتوں کے لیے جو آزمائش سے گزرتی ہیں۔